السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلا دیا ہے۔ ہمیں کیسے کھانا پینا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، صفائی ستھرائی کیسے کرنی ہے، ان ساری چیزوں کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرما دیا ہے۔ لیکن آج کے اس مجلس میں ایک اہم نقطے کی طرف میں آپ سب کو لے جانا چاہوں گا۔ وہ نقطہ یا وہ پوائنٹ ہے ناخن بڑھانے کا فیشن، ناخن بڑھانے کا شوق۔ خاص طور سے عورتوں اور لڑکیوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بعض خواتین یا بعض لڑکیاں اپنے ہاتھوں کے پورے ناخن کو بڑھا لیتی ہیں۔ بعض کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ایک انگلی کی بڑھی ہوتی ہے۔ ہمیں جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، اور طبی نقطۂ نظر سے بھی کیا اس کے فائدے ہیں یا نقصانات ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ جسم کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کے انمول عطیہ ہیں جن کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انسانی جسم کا اہم عضو ہاتھ، یہ بھی ایک انمول عطیہ ہے۔ ہم ہر کام ہاتھوں سے کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی حفاظت کرنے، اسے صاف ستھرا اور خوبصورت رکھنے کے لیے ناخن تراشنا بھی ضروری ہے، ناخن کاٹنا بھی ضروری ہے۔ اور ناخن بڑھانا شرعاً درست نہیں بلکہ فطرت کے خلاف ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس من الفطرہ الختان والاستحداد وتقلیم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فطرت کی 5 چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتلائی ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف مونڈنا، مونچھیں کترنا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ یہ 5 چیزیں فطرت کی سنت کہلاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ فطرت کی سنتیں کسے کہتے ہیں؟ کیا ہیں فطرت کی سنتیں؟ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوطار میں لکھتے ہیں کہ فطرت کی سنت سے مراد یہ ہے کہ یہ 5 کام ایسے ہیں جن کو کرنے والے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس فطرت پر ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بنایا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو ان کاموں کے کرنے کی ترغیب دلائی، اور ان کاموں کو کرنا ان کے لیے پسند فرمایا تاکہ وہ مکمل فطرتی صفات اور صورت والے بنیں۔ محترم حضرات و خواتین، ان امور فطرت میں ناخن کاٹنا بھی شامل ہے۔ یہ جو 5 چیزیں بتلائی گئیں ان میں ناخن کاٹنا بھی، ناخن تراشنا بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناخن نجاست اور میل کچیل کو جمع رکھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے انہیں تراشنے یا انہیں کاٹنے، صاف رکھنے کا حکم ہے۔ ناخن بڑھے ہوئے ہوں تو دیکھنے میں بھی برے لگتے ہیں۔ لمبے ناخن رکھنا انسانی فطرت سے بغاوت اور انبیاء علیہم السلام کی سنت سے روگردانی کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان غیر ضروری بالوں
کی صفائی کرنا چھوڑ دے، ہاتھ منہ بھی نہ دھوئے، اپنے چہرے کی صفائی نہ کرے۔ ناخن بڑھانا انسانی شیوا نہیں بلکہ حیوانی خصلت ہے، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ جو لوگ ناخن لمبا رکھتے ہیں اور خاص طور سے عورتیں اور لڑکیاں انہیں فیشن کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور باقاعدہ اس کو بڑا کرنے کے لیے طریقے تلاشتی ہیں، یاد رکھیں یہ شرعاً حرام ہے، اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مرد بھی، کوئی آدمی بھی اپنے ناخن کو بڑھاتا ہے تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے، یعنی یہ کہ مرد اور عورتیں دونوں کے لیے یہ چیز ہے کہ ان کو بڑھانا، ان کو آگے، ان کو لمبا کرنا، یہ شریعت کے یعنی سنت کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی جانتے چلیں کہ طبی طور پر بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ناخن کے اندر گندگی کے جراثیم پلتے ہیں جو بذریعہ خوراک جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے معدے میں جا کر ہمیں بیمار کرتے ہیں، اور اس سے سوائے بیماریوں کے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو 5 چیزیں بتلائی گئی ہیں، کتنے دنوں کے بعد ناخن کاٹ لینا چاہیے، ناخن تراش لینا چاہیے، یا اور دیگر چیزیں جو ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ جہاں تک ناخن کا مسئلہ ہے اس کو تو ہفتہ میں 1 بار کاٹ ہی لینا چاہیے، زیادہ اس میں دیر نہیں لگانا چاہیے، چونکہ 1 ہفتے ہی میں ناخن بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے اور بغلوں کے بال اکھاڑنے اور دیگر بال اور ان ساری چیزوں کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ کتنا ہے؟ 40 دن، یعنی 40 راتوں سے زیادہ ہم اس کو نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کے بارے میں اللہ نترکا اکثر من 40 لیلۃ، کہ 40 راتوں سے زیادہ ہم ان کو نہ چھوڑیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو فطرت کی سنتوں میں شمار فرمایا ہے ان میں سے یہ 5 کام ایسے ہیں جن کو کرنے میں زیادہ سے زیادہ 40 دن کی مدت کی چھوٹ دی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت چھوڑ بھی دیتی ہے ناخن کو تو 40 دن سے زیادہ نہیں، ویسے 1 ہفتے سے زیادہ ناخن چھوڑ دینے میں اس میں جراثیم، اس میں میل کچیل بھرنے لگتے ہیں، لہٰذا 1 ہفتے میں کاٹ ہی لینا چاہیے۔ لیکن اگر پریشانی آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے تو زیادہ سے زیادہ 40 دن، یعنی ان کاموں کو 40 دن سے زیادہ لیٹ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اس میں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم یہی گزارش کریں گے تمام خواتین سے، لڑکیوں سے، لوگوں سے کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں ناخن وغیرہ تراشنے کے لیے حکم دیا ہے، ہم ہفتے کے اندر اس کو تراش لیا کریں یا کاٹ لیا کریں۔ اگر مجبوری آ جائے تو زیادہ سے زیادہ 40 دن کا یہ وقت ہے، 40 دن سے زیادہ کرنے میں سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔